بسم الله الرحمن الرحيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. دین اسلام کے فروغ کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے اور اس کی اشاعت کے لیے اور اس اللہ کے حکم کو دنیا میں پھیلانے کے لیے دو طاقتوں کی ضرورت ہے. اگر کسی بھی مومن میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کامل طریقے پر تو اس کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا میں اللہ کا حکم بھی احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اکمل طریقے سے، کامل طریقے سے لوگوں تک پہنچ جائے. نمبر 1 ہے ایمان، نمبر 2 ہے اخلاق. دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا کے اس ماحول میں جس کو زمانے جاہلیت کہا گیا تھا، اخلاق کی گراوٹ تھی، اخلاق بالکل نہ تھے، بلکہ بد اخلاقی کو عروج تھا، شہرت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی کو اخلاق کا اعلیٰ نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا، یہاں تک کہ 40 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار و مشرکین کے ساتھ قریش قبیلے جو رشتہ دار تھے، بنو ہاشم جو آپ کا خود خاندان تھا، اور یہاں تک کہ ملک کے عرب کے قبائل، قبیلے والے سردار سب نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اعمال کس طرح ہیں، اور آپ کے اخلاق کی گواہی ساری دنیا بلکہ ملک عرب سارا دینے لگا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، تب رشتہ دار اور آپ کے دوست احباب اور سارے ہی وہ جو آپ کو چاہنے والے تھے، اگرچہ کہ آپ کے اخلاق کو اعلیٰ اور اچھا شمار کرتے رہے، لیکن آپ کی بات کو، آپ کی ایمان والی دعوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا. لیکن دین کا یہ جو پیغام ہے اس کو پہنچانے کے لیے یہ دو چیزیں بڑی اعلیٰ اور بہت ہی طاقت والی اور بہت ہی اثر والی ہیں.
اسی لیے کہا جاتا ہے گفتار کی دعوت سے زیادہ کردار کی دعوت اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، بچوں سے کہا جائے، چھوٹے چھوٹے بچے، کہ تم نماز پڑھو، تو وہ اتنا اثر نہیں لیتے کہ جب کبھی باپ یا ماں مصلی پر کھڑی ہو کر نماز کے لیے رکعت باندھ دے تو بچے خود بخود اس کے آس پاس آ جاتے ہیں، جو عمل ماں یا باپ کرتی ہے اس کو دہرانے لگتے ہیں۔ یہ ہے کردار کا اثر، کہ کیریکٹر جو ہوتا ہے، اس میں انگریزی میں 2-3 الفاظ ہیں، ایک بیہیویئر ہے، کیریکٹر ہے، اس کو مختلف انداز میں کہا جاتا ہے، لیکن جو کیریکٹر ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، بیہیویئر کو بنا لیا جا سکتا ہے۔ بیہیویئر اور کیریکٹر میں یہ فرق ہے کہ بیہیویئر کو لایا جا سکتا ہے، کیریکٹر کو لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل وہ جنین ہوتا ہے، یعنی کہ فطری طور پر وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں، ایمان اور اخلاق، اس سب سے پہلے ایمان جو ہوتا ہے وہ اللہ پر یقین کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو اللہ پر ہوتی ہے، دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس یقین کی، یہ جو یقین ہے اللہ پر ایک مومن کا کہ میرا کارساز اللہ ہے، اس کی طاقت کے سامنے، اس چیز کے سامنے کوئی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں، کوئی طاقت۔ ذریعے کے طور پر، سبب کے طور پر اس کو اختیار ضرور کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے اور کرنا چاہیے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان میں اعلیٰ طاقت رکھنے والا اور کامل ایمان والا آپ سے بڑھ کر کوئی بشر نہیں ہے، لیکن جنگ احد میں جب آپ اترتے ہیں، آپ جو ہے لوہے کی زرہ پہنتے ہیں۔ نفع و نقصان بے شک اللہ کی جانب سے ہے، نفع پہنچانا اللہ کی طرف سے ہے، نقصان پہنچانا اللہ کی طرف سے ہے، کارساز اللہ رب العزت ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوہے کی زرہ ایک نہیں بلکہ جنگ احد میں 2 زرہ پہن کر جنگ میں اتر رہے، باوجود 2 زرہ پہننے کے، لوہے کی ٹوپی جس کو خود کہا جاتا ہے وہ پہننے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہوئے، آپ کے دانت مبارک ٹوٹا اور آپ کے سر پر چوٹ آئی، آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ لیکن ایمان جس کا جتنا کامل ہوتا ہے وہ اسباب کو بھی اختیار ضرور کرتا ہے پوری طاقت کے ساتھ، لیکن کرنے کے باوجود اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، جو بہت ہی زیادہ طاقتور چیز ہے ایک ایمان والے کے لیے، اسے کہتے ہیں یقین کی طاقت۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل صحابہ میں سے، بڑے بہادر، آپ خاندانی شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھے۔ بنو مخزوم قبیلہ تھا جس کے جو ہے یہ نسل میں سے ایک بڑے مشہور جرنیل تھے، جس قبیلے کے، جن کو مخزومی کہا جاتا ہے، ان قبیلے والوں، اسلام لانے سے پہلے بڑے سخت تھے مسلمانوں کے مقابلے، اور بہادر اور سخت وہی ہوتا ہے جو غیرت مند ہوتا ہے، جس کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ اپنی غیرت پر کوئی حرف آئے تو اسے برداشت نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے بڑا سخت مقابلہ، بڑی سخت تکلیف دی حضرات صحابہ کو جنگ احد میں، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے
بلکہ 70 صحابہ بھی جو شہید ہوئے وہ اسی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ وہ پورا واقعہ آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ ایک جگہ میں ایک جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا کہ یہاں سے نہ ہٹے، لیکن بڑے سخت انداز میں بڑی حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے جو ہے پورے پہاڑ کا، جنگ احد کا جو پہاڑ تھا، احد کا پہاڑ، اس کے چکر لگا کر اسی جگہ سے آئے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹنے سے ساتھیوں کو منع کیا تھا، اور وہاں سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا اور 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ لیکن صلح حدیبیہ کے بعد میں آپ ایمان میں داخل ہو گئے، اس طرح سے کہ صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ کے قریب، یعنی فتح مکہ ہونے والا تھا، کہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں مکہ کو فتح کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی اتنی تکلیف انہوں نے پہنچائی تھی، باوجود اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ خالد جیسا عقلمند آدمی اب بھی اسلام قبول نہ کرے، سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے، ایک ہے عقلمند کو عزت دینا اور ایک ہے بیوقوف کو عزت دینا۔ عقلمند کو عزت دینے سے عقلمند اس عزت کا، اس درجے کا، اس مرتبے کا لحاظ رکھتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے اپنے لیے بھی اور قوم کے لیے۔ لیکن جو کم عقل ہوتا ہے اس کو وہ عزت، وہ درجہ بھاتا نہیں، جس کی وجہ سے وہ خود مبتلا ہوتا ہے، یا تو حسد میں یا تو کبر میں، کسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود کا بھی نقصان کر بیٹھتا ہے، لوگوں کا بھی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو غیرت مند تو تھے ہی، لیکن جب ان کو اس مرتبے کی بات ملی کہ وہ تو عقل مند ہیں، سوچ سکتے ہیں، تو انہوں نے غور کیا، اسلام لے آئے، اور وہ جو عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو ملی تھی، اس کا انہوں نے لحاظ رکھا اور انہوں نے سوچا، اور سوچ کر جو ہے ایمان میں داخل ہوئے۔ پہلی لڑائی جنگ موتا، حضرت جعفر طیار اور زید ابن حارثہ، عبداللہ ابن رواحہ، یہ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ عیسائیوں، کافروں، مشرکوں کی طرف سے بار بار وعدوں کو توڑنے، وعدہ خلافی کرنے، مسلمانوں کو قتل کرنے، ان کے ساتھ سازشیں کرنے کی بنا پر ہوئی۔ ایک عام رجحان تو ہمارا یہ ہے کہ ہم تو پڑھتے نہیں کسی بھی تاریخ کو، یہاں تک کہ ہم اپنے ملک میں جو رہتے ہیں اس کی تاریخ کو بھی ہم نہیں پڑھتے۔ افسوس ہے کہ ہم نے، مطلب دیندار لوگوں نے بھی، جن کو پڑھنا لکھنا ہونا چاہیے، یہاں تک کہ جس میں وہ مشغول رہتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھنا چھوڑ دیا، جس کی بنا پر تاریخ معلوم تھی۔ ہندوستان میں، یہاں ہندوستانی ذہن اور تہذیب کو رکھنے والے سیکولر ہندوؤں نے مسلمانوں کی تاریخ یہ لکھی ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل بڑا خیر اور تابناک تھا، روشن تھا ہندوستان، اور اس کی گواہیاں انہوں نے دی ہیں۔ انگریزوں نے تاریخ لکھی ہے اور بڑی گواہی کے ساتھ سچے انداز میں لکھی ہے کہ مسلمان یہاں کے کتنے وفادار تھے۔ یہ الگ بات ہو جائے گی، لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ میں جانے کا موقع ملا، یہ پہلا معرکہ تھا، پہلی لڑائی آپ کی تھی۔ آپ کی تاریخ دیکھنے کے بعد تو یہ سمجھ میں آتا ہے آپ کی تاریخ تو بہت ہی زبردست مضبوط جسم کے مالک ہوں گے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ جنگ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کے بار بار، یہاں تک کہ 16 سفیروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی خطوط دے کر بھیجے تھے۔ فتح مکہ کے بعد صلح حدیبیہ،
فتح مکہ سے پہلے صلح حدیبیہ میں جب بھیجا تھا تو 16 سفیروں کو عیسائیوں نے قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوراً 3000 صحابہ کا لشکر روانہ فرمایا تھا جنگ موتا کے، اور اس میں باقاعدہ بتا دیا تھا کہ یہ شہید ہوں تو ان کو امیر بنایا جائے، یہ شہید ہوں تو ان کو امیر بنایا جائے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اتنے سخت مقابلے میں ان کا شہید ہونا لازمی ہے، گویا کہ یہ اندازہ تھا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید ابن حارثہ شہید ہوئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جعفر طیار، آپ کو جعفر طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے سیدھے ہاتھ میں جھنڈا پکڑا، جس کو کاٹ دیا گیا تو دوسرے ہاتھ میں پکڑا، اس کو بھی کاٹ دیا گیا، تو دونوں بازوؤں سے جھنڈے کو، اسلام کے اور ایمان کے جھنڈے کو انہوں نے سنبھالا، جس کے بدلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت ابو طالب کے بیٹے، جنت میں اللہ رب العزت نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 پر عطا فرمائے، 2 ہاتھوں کے اللہ کی راہ میں شہید کرنے کی وجہ سے، تو ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ تو اب ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا، جب وہ بھی شہید ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس خلافت کو، امیر کے عہدے کو کون سنبھالے گا؟ لوگوں نے کہا سیف اللہ کو آگے بڑھائے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگے بڑھے تو انہوں نے تلوار میان سے نکالی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر کہا تھا کہ اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکالی ہے کافروں پر۔ تو آپ کی یہ جو آپ کی لڑائی تھی، اس میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی، 9 تلواریں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت جو تلواریں پرانے زمانے کی رکھی ہوئی ہمارے ہاتھ سے اٹھی بھی نہ جائے، ہم اسے اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا بھی نہ سکیں، لڑنا تو دور کی بات ہے، لیکن ایسے نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو طاقت تھی، آپ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے بالکل دبلے پتلے تھے اور لمبے تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، لیکن یہ جو طاقت تھی کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں، اور یہ جنگ جب شروع ہوئی تو دیکھا کہ جب یہ جا رہے ہیں تو لوگوں کی طرف سے معلوم ہوا، خبر آئی کہ عیسائی 1 لاکھ ہیں اور یہ صحابہ 3000۔ زیادہ روایتیں 1 لاکھ کی نہیں بلکہ 2 لاکھ کی ہیں، 2 لاکھ کافر عیسائی اور 3000 صحابہ۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ایمان کی طاقت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی طاقت، کوئی فوج اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی طاقت ہے جو صحابہ کے اندر رچ بس گئی تھی۔ بالخصوص یہ تمام اسلامی تاریخات کے واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان جو اللہ پر ہو، اس یقین کی طاقت کے سامنے ساری دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی اس کی اصل دولت ہے، یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ جب تک یہ نہ ہو، جب تک یہ کامل طریقے سے مومن میں نہ آئے، اس وقت تک اسے کامیابی نہیں ملے گی۔ اب آپ کہیں کہ بولوں گا، اب ہم کہیں گے تو یہ بات تو بالکل عجیب معلوم ہوگی، یہاں تک کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں، ہم مسلمان ہیں یا نہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کا حکم تو غلط نہیں ہو سکتا، نبی کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، لمبی آیت ہے، چھوٹا سا ٹکڑا آخر کا میں کہہ رہا ہوں، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مؤمن رہے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم سر بلند ہیں، کیا ہم سر بلند ہیں؟ اب اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم مومن ہیں؟
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ایک اور جگہ اللہ کہتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. دیکھیے اللہ یہاں کہہ رہے ہیں تم ہی سر بلند رہو گے، تم کو خلیفہ بنایا جائے گا، تم کو اس زمین کا وارث بنایا جائے گا. شرط ایک ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم شرط یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو گے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. یہ آیت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جب پکے مومن ہوں گے تبھی سر بلند رہیں گے، جب ہم مومن ہو جائیں گے ہم ہی سر بلند ہو جائیں گے. یہ آیت بھی یہ کہہ رہی ہے، صاف صاف اعلان ہے. دنیا کی مادی طاقتیں سبب کے طور پر، ذریعے کے طور پر آپ جمع کر لیں، دنیاوی تعلیم حاصل کریں، آپ دنیا کی جتنی اسباب کو اپنے اندر لا سکتے ہیں، جتنی دولت اسباب کی اکٹھا کر سکتے ہیں اکٹھا کریں. ایمان کی طاقت نہ ہو تو سارے اسباب بیکار ہوں. صحابہ کے ساتھ یہی معاملہ تھا. دبلے پتلے حضرت خالد ابن ولید ہزاروں پر بھاری تھے، ان کو تعجب ہونے لگا کہ 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 صحابہ کی، کیا چیز ان کے اندر ہے. ہرقل جسے ہرکیولس کہتے ہیں، اس کی ہسٹری آپ دیکھیں، تاریخ آپ پڑھیں، بڑے بڑے جرنیل عیسائی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ان کے پاس کیا طاقت ہے. انہوں نے جاسوسوں کو بھیجا، انہوں نے ان کے خیموں میں جاسوس اپنے بھیجے. آج کل جو سیریلز بہت چل رہے ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہوں گے، دا گریٹ سلجوق سلطنت، ارطغرل غازی، یہ تمام جو سیریل چل رہے ہیں دیکھیں آپ، انہوں نے ان کے خیموں میں جاسوس بھیجے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھنے کا مطلب آپ ان ڈراموں کو دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ دیکھیں، تاریخ پڑھیں اور اس میں دیکھیں کہ جاسوس ان کے خیموں میں موجود ہیں. اور انہوں نے جا کر اطلاع دی کہ یہ کیسے 3000 یہ 2 لاکھ کی فوج پر کیسے لڑنے کے لیے آ گئے. آخر کوئی تو بات ہوتی ہے، کوئی تو چیز ان کے اندر ہے. جب جاسوس آئے حضرات صحابہ کے ساتھ میں رہنے لگے، رات اور دن 24 گھنٹے ان پر نظر رکھی. جا کر انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی، انہوں نے جو ہے اپنا سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا اور رپورٹ میں کہا ان کے اندر یہ چیز ہے، جو چیز ایسی ہے کہ ان کے اندر وہ کہیں نہیں جا سکتی اور ہم نے کہیں دیکھی نہیں ہے. وہ یہ چیز ہے کہ رات میں یہ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے دربار میں، ان کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ان کے پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، لیکن اطاعت رسول، اللہ کی فرما برداری اتنی کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی کے وضو کا قطرہ پانی کا نیچے گر رہا ہو تو اسے بھی اٹھا کر مل لیتے ہیں. ہرقل بادشاہ نے کہا یہی چیز ہے جو ان کو سر بلند کرے گی، یہی چیز ہے جو ان جماعت کو سر بلند کر کے رہے گی، یہاں تک کہ میرے 2 جو قدم رکھے ہوئے ہیں وہ جگہ کے بھی مالک اللہ کے نبی اور ان کی جماعت ہو جائے گی. بادشاہ نے کہا، اگرچہ کہ وہ ایمان لانے والا تھا لیکن لایا نہیں. اپنی حکومت والے لوگ مجھے تانا دینے، وہ یہ کہنے لگا میرے یہ 2 قدم رکھنے کی جو جگہ ہے اس کے بھی مالک وہ جماعت اور ان کی اور وہ اللہ کے نبی ہو جائیں. کیا ہے اطاعت؟ اللہ کے رسول کی اطاعت ایمان ہے. کیا ہے اللہ کی عبادت؟ اللہ کی ماننا ہی تو ایمان ہے. ایمان اسی طاقت کا نام ہے کہ ہمیں یہ بات اثر نو ہمارے رگ رگ میں بس جائے، ہمارے خون کے خطرے میں آ جائے، ہماری ہر سانس میں یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کارساز اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے رسول کی سنتوں میں، آپ کے طریقے میں، آپ کی اطاعت میں کامیابی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے جو لوگوں پر بھاری ہو. دشمنوں پر آپ کے
تلوار سے زیادہ کاٹ جو پڑتی ہے دشمنوں کے دلوں پر، صرف اسی یقین کی وجہ سے اور اسی اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے پڑتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بار میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے اس نازک دور میں